الرحمن الرحیم، فرما ایک تو گھر داخل ہوتے وقت وہ بسم اللہ پڑھ لے، پھر وَعِنْدَ طَعَامِهِ، اور پھر کھانا کھاتے وقت پھر بسم اللہ پڑھ لے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امت پر حد درجہ مہربان ہیں اور شیطان سے بچاؤ میں سب سے زیادہ مہارت آپ کو ہے کہ کس طرح انسان شیطان کے شر سے بچ سکتا ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب گھر داخل ہوتے وقت بھی تم نے بسم اللہ پڑھ لی اور پھر آگے کھانا کھاتے وقت بھی، تو شیطان یہ کہتا ہے گھر سے باہر کھڑا ہو کے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، کہتا ہے کہ اپنے چیلوں کو کہ یہاں تو نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کوئی کھانے کی جگہ ہے، یعنی انہوں نے تو بالکل دروازے بند کر لیے، ہم اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے، یعنی اگرچہ وہ ہوا میں بھی مکس ہو کے آ سکے لیکن یہ بسم اللہ کی سیکورٹی ہے کہ وہ پھر اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ اب یہاں تو آج رات نہیں بسر ہو سکتی، جہاں تو رہنے کا کوئی بندوبست نہیں ہے اور کھانے کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو فَإِذَا دَخَلَ، اب دیکھو یعنی یہ صحیح مسلم سنن ابی داؤد سیاستہ میں حدیث ہے، اور ہم اگر سروے کریں تو کتنے لوگ ہیں جو اس پہ عمل کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کتنے لوگ ہیں جن کو شکایت ہے کہ ہمیں جیل نہیں چھوڑ رہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آسان طریقہ بتا کے گئے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ، جب بندہ گھر داخل ہو فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور گھر داخل ہوتے وقت وہ بسم اللہ نہ پڑھے، تو پھر قال الشیطان، شیطان اپنے سارے چیلوں کو کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، آؤ سارے یہاں رہنے کا بندوبست بھی ہے کھانے کا بندوبست بھی ہے، یعنی وہ اپنے چیلوں کو شتونگڑوں کو اس گھر کی طرف جو بلاتا ہے۔ تو اب سرکار کی تعلیمات قطعی ہیں 100%، تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت تو آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہمارا یہ نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا، بے برکتی ہو گئی ہے یا جن ہیں وہ ہے، اور سرکار جو طریقہ بتا کے گئے ہیں اس طریقے کو بالکل نظر انداز کیا ہوا ہے، یعنی شیطانوں نے اپنے ڈیرے بنائے ہوئے ہیں، اپنے میلے لگائے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ جب نہیں پڑھی گئی تو شیطان تو اس کی جو ہے وہ تشہیر کر رہا ہے کہ آ جاؤ اس گھر میں آ جاؤ، اور کتنے گھر ہیں محلے میں کہ جو لوگ یہ اس طرح نہیں اس پہ عمل کر رہے، تو اس بنیاد پر ظاہر ہے کہ جب شیطان ایک نہیں کئی آ جائیں گے گھر کے اندر تو کام تو پھر انہوں نے شیطانوں والے ہی کرنے ہیں، وہ شیطان اور وہ رحمانی کام کس طرح کر سکیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ ایک بندہ قطعی طور پر 100% سے زائد یقین رکھتا ہوا وہ اس پہ عمل کرے تو کسی جن کی مجال نہیں کہ وہ کوئی مداخلت کر سکے، کیونکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ہر مسئلہ حل کیا ہے اور جنوں کا حاملوں کے لیے نہیں چھوڑا۔ یہ مسئلہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حل کیا ہے، اور دیکھو اس کے لحاظ سے بات بھی بڑی کوئی مشکل نہیں ہے کہ فلاں سورت ساری زبانی پڑھے، حالانکہ وہ تو نور علی نور ہے، یعنی یہ تھا کہ ہر امتی کو ضرورت ہے تو بسم اللہ تو ہر کسی کو آتی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا وہ اپنا ورد بنا لے، وظیفہ بنا لے، تو اتنے کام سے ہی اس کو کتنا ریلیف مل جائے گا شیطان سے کہ وہ وسوسے نہیں ڈالے گا، وہ غفلت نہیں لائے گا، سستی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ اس کے جو دیگر شیطانی حملے ہیں ان کے لحاظ سے بھی وہ محفوظ ہو جائے گا۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو شروع میں کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا یاد نہ رہے تو جہاں یاد آئے اسی موقع پر یعنی کھانے کے دوران بھی یا آخر میں بسم اللہ پڑھ دے، اس سے بھی یعنی شیطان کو ضرب لگے گی۔ اصل یہ ہے کہ بندہ یعنی شیطان کے نیچے نہ لگ جائے، اس کے زیر اثر نہ ہو جائے،
اور شیطان یہ نہ سمجھے کہ یہ مجھے کچھ نہیں کہتا، یعنی بسم اللہ سے اسے بجلی سے بھی زبردست کرنٹ لگے گا شیطان کو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سنن ابی داؤد کے اندر، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، وَرَجُلٌ يَأْكُلُ، اور ایک بندہ کھانا کھا رہا تھا، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے، فَلَمْ يُسَمِّ، تو صورتحال یہ ہے کہ اس بندے نے بسم اللہ کھانے کے آغاز میں نہیں پڑھی تھی، لم يبقى من طعامه الا لقمہ، کھاتے کھاتے بس ایک لقمہ باقی رہ گیا تھا اس انسان کے کھانے کا، تو اس وقت جا کے انہیں یاد آ گیا کہ بسم اللہ تو پڑھی نہیں ہے، فلما رافعها الى فمه، جب وہ آخری لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو انہوں نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ اللہ کا نام اس کے آغاز میں بھی ہے اختتام پر بھی ہے۔ تو جب اس نے یہ پڑھا فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ اب یہ ہے کہ یعنی ہماری آنکھوں پر پردے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت تو عرش سے پار بھی دیکھتی ہے، تو مجمع میں یعنی جو بھی لوگ وہاں موجود تھے تو انہیں سمجھ نہ آئی کہ یہ سرکار مسکرائے کیوں ہیں، یعنی اس کوئی ایسی مسکرانے والی تو بات نہیں تھی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مسکراہٹ کا سبب خود، فرمایا ما زال الشیطان یأکل معہ، کہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ کھانا کھا رہا تھا، فلما ذکر اسم اللہ تعالی، جب اس نے بسم اللہ پڑھا ہے، استقاء ما فی بطنہ، تو شیطان نے جو کھایا ہوا تھا سب کی اس کو قے آ گئی ہے، تو یعنی اس کا نقصان ہوا ہے، وہ تنگ ہوا ہے، اس کو ضرب لگی ہے، وہ پریشان ہوا ہے، تو اس لیے میں مسکرایا ہوں۔ تو اب یہ چیزیں امتی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ان چیزوں کو کسی لیبارٹری میں لانے اور تجربے میں ڈھالنے کی کوشش کرے کہ میں دیکھتا ہوں آج پہلے نہیں پڑھوں گا اور پھر پڑھوں گا تو شیطان کو یعنی کہے آئے میں دیکھوں، اور پھر کہے اسے تو کوئی نہیں آئی، یعنی اس طرح جو ہے وہ یہ ایک استہزاء بن جائے گا حدیث شریف کا۔ تو ایمان بالغیب کی بنیاد پر یہ ضرور ہے کہ اسے کہے آتی ہے، تو اگر بندے کو شروع میں بسم اللہ یاد نہیں رہا تو پھر جب بھی یاد آئے تو ضرور پڑھے، اس نقطہ نظر سے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور اس کے لحاظ سے شیطان کو نقصان پہنچے گا۔ اب یہاں یہ بات بھی ضمناً سمجھ آ رہی ہے کہ جو اس کے ساتھ اس نے مل کے کھانا تھا کھا لیا ہے، تو کہا جاتا کھا تو اس نے ویسے لیا ہے، اب پھر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی بسم اللہ پڑھوائی، کہ اصل کھانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ تمہارا 2 کلو جو ہے وہ 1 کلو بن جائے گا اس کے کھانے کی وجہ سے، کھانا ایک اس کا مانوی طور پر ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوگا، اور مقصد اس کو پیچھے ہٹا کے کوئی حصی طور پر تمہارا کھانا محفوظ رکھنا نہیں، بلکہ تمہارا کھانا بابرکت بنانا ہے کہ جب اس کو ضرب لگے گی تو بابرکت بنے گا، یعنی شیطان جس وقت وہ استعمال نہیں کر سکے گا تو یہ برکت ہے، اس کی بنیاد میں برکت پیدا ہوگی، اور برکت ہوگی تو کھانا محفوظ ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا، جو جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شانہ، کہ شیطان تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے ہر کام کے وقت، عند کل شیء من شانہ حتی یحضر طعامہ، یہاں تک کہ بندہ جس وقت کھانا کھا رہا ہو تو اس وقت بھی وہ آتا ہے، یعنی شیطان کے حملے کے جو اوقات ہیں ان میں جو نامزد وقت ہیں، ایک وقت کھانے کا بھی ہے، یعنی اس وقت بھی وہ چڑھائی کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے۔
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ لُقْمَةٌ، جب تم میں سے کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے، یعنی یہ وہ تو سبق ہو چکا کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، آگے یہ ہے کہ لقمہ ہاتھ سے تم میں سے کسی کے پاس سے گر جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو جھاڑ کر، جو اس پہ کوئی تنکے وغیرہ لگ گئے ہوں، پھر تم اس کو کھا لو۔ یعنی ظاہر ہے کہ اگر وہ کھانے کے قابل رہا ہے، کوئی نیچے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے وہ پلید ہو گیا ہو یا بہت زیادہ اس کے لیے مسئلہ بنا ہو، لیکن مطلقاً یعنی تھوڑا بہت جو ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کوئی چیز لگی ہے، تو جھاڑنے کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جھڑ سکتی ہے، تو اس کو جھاڑ کر پھر ستھرا کر کے وہ لقمہ تم کھا لو۔ وَلَا يَدَعُهَا، اس کو پڑا نہ رہنے دو۔ اب یہاں حکمت دیکھو، یہ نہیں کہ اس لقمے کے بغیر گزارا نہیں، یا اس لقمے کے وجہ سے بڑی کمی آ جائے گی کھانے میں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ اگر گرا رہے گا تو شیطان اس کو کھائے گا، اور ہم نے شیطان کو نہیں کھانے دینا، یعنی تب جا کے اثرات برکت کے زیادہ مرتب ہوں گے کھانے پر۔ تو سرکار فرماتے ہیں لا یدعوها للشیطان، تو میرا امتی اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑ دے، یعنی اگر وہ پڑا رہا تو شیطان اس کو تناول کرے گا، اور شیطان تناول کرے تو یہ ہمارے دسترخوان کے لقمے کے لیے شایان شان نہیں کہ شیطان اس کو تناول کرے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلی دوسرے مقام کو سمجھنے کے لیے کہ اصل مسئلہ کوئی کمی کا نہیں ہے اور نہ حصی طور پہ کوئی کمی آتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ جتنا بھی شیطان کو نقصان پہنچایا جائے، اسے پریشان کیا جائے اور اسے محروم کیا جائے، کہ جب لقمہ گرا تھا تو وہ اب خوش ہو رہا تھا کہ یہ تو اب نہیں اٹھائے گا اور یہ میں کھاؤں گا، تو اس نے جب اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا تو وہ دیکھتے ہی رہ گیا۔ تو اس طرح یعنی شیطان کو حسرت دلانا اور اس کو نقصان دینا اور پریشان کرنا، اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایک مومن کے لیے رب ذوالجلال کی طرف سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہاں تک جو گفتگو پہنچی ہے تو یہ شیطان کے احوال جو ہیں ان میں سے یعنی ذکر کرتے کرتے کھانے پینے تک کا تذکرہ ہوا۔ نکاح کے لحاظ سے پورا یہ مضمون جو آج ہمارا موضوع تھا اس وقت میں بیان نہیں ہو سکا، تو اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ آگے کوئی پھر موضوع رکھیں گے شیطان کے لحاظ سے۔ تو ابھی بہت سے اس کے باقی ہیں نکاح کے معاملات کے لحاظ سے، اور باقی امور اور بچاؤ کے جو طریقے ہیں، اور یہ کہ یہ ان کے مساکن کہاں کہاں ہیں، یعنی موجودہ صورتحال میں یہ رہتے کہاں ہیں انسانوں کی آبادیوں میں، پہلے تو سارے جزیروں میں چلے گئے تھے، اور اس طرح دیگر بہت سی امور جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو بیان کریں گے۔ بہرحال آج کے پیغام سے دو باتیں بطور عمل کے نہایت اہم ہیں۔ ایک تو یعنی اذان کا سہارا لینا، کہ جس گھر میں بھی ایسا کوئی پرابلم ہے وہ کثرت سے اذان کا اہتمام کریں، یعنی اذان بالجہر بھی دیں، اذان بالسر بھی دیں، اور مختلف اوقات کے اندر وہ اذان دیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں وہ گھر میں داخل ہوتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ضرور پڑھیں۔ اور ایسے ہی وہ حدیث بھی ابھی بیان نہیں ہوئی کہ دروازے جب بند کریں شام کو تو ان بند کرتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، برتن ڈھانپتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور ایسے ہی کھانا کھاتے وقت
بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور یہ اثرات مرتب ہوں گے ایمان کی پختگی سے۔ یعنی بندہ ایک یوں سمجھ لے کہ جس طرح اس کے پاس جو ہے اپنے دشمن کو مارنے کے لیے کلاشن کوف ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ کلاشن کوف بھی بڑی اچھی ہے اور پوری جو ہے وہ لوڈ ہے، اب وہ آئے تو صحیح، تو کوئی بات ہی نہیں، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ تو کلاشن کوف کی وجہ سے جو بچاؤ ہے ایک انسانی دشمن سے، اس سے کروڑ درجہ زیادہ اطمینان ہونا چاہیے ایک مومن کو، کہ مجھے تو اب پتہ ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اذان پڑھیں تو اس کا تو حشر نشر ہو جاتا ہے، بسم اللہ پڑھیں اور آگے آیت الکرسی کا بھی ذکر آئے گا۔ تو اس بنیاد پر یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر یقین بہت لازم ہے، یعنی پختہ یقین، اتنا قطعی کہ اس کے ہوتے ہوئے اب مجال کسی جن کی کیا ہے۔ تو اس انداز میں جب وہ رہے گا اور باقی اگلے سیشن میں جو چیزیں بیان کریں گے تو اس کے انشاءاللہ بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔